ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ نماز یہ ایک ایسا عمل ہے مسلمانوں کا کہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے دین کے اندر کہ اگر تمام تر اعمال کو پکڑا جائے اور نماز کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ توحید کے عقیدے کے بعد جو اسلام نے سب سے پہلی چیز بتائی وہ یہ بتائی کہ نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان شخص مسلمان ہوتا ہے پہلی بار تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اسلام کا عقیدہ۔ اب وہ مسلمان اسلام کے تمام تر جو عقائد ہیں اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس پر نماز کا پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ نماز شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ تو اس میں سے جو دوسری چیز تھی حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا، اگر تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو سمجھ لینا کہ تم نے اسلام سے جو ہے وہ اسلام سے تم خارج ہو گئے، اب تم اسلام میں نہیں رہے، گویا تم مسلمان نہیں ہو۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے 10 چیزوں کی نصیحتیں، 10 چیزوں کی مجھے وصیت فرمائی کہ اے معاذ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ بھی۔ تو فرماتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ نماز قائم کرنا، کہ نماز کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شہر کا کسی کو گورنر مقرر کرتے، جس کو آج کی زبان میں جو ہے وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے، جیسے سندھ کا وزیر اعلیٰ الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پنجاب اور KPK کا الگ الگ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گورنر اس کو مقرر کیا جاتا جو نماز کا پابند ہوتا تھا۔ اور سب سے جو افضل ترین چیز تھی، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گورنر وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ نماز میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت اور سستی کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ گورنر کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز مکمل کر لیتا ہے تو گویا اس کے دوسرے اعمال بھی پورے ہو جاتے ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شرائط بتائی تھی، لیکن جو سب سے پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر گورنر نماز کا پابند ہے تو وہ میرے نزدیک دوسرے اعمال جو اسلام ہے اس پر بھی عمل کرتا رہے گا۔ اب جیسے کہ کوئی بھی شخص جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہیں اور نماز کے لیے اس کو ساتھ لے جائیں، اور اس کو نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو واجبات، مستحبات اور فرائض ہیں اس کو آہستہ آہستہ سکھاتے رہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی 10 سال کی عمر ہو جائے، جب حضور اسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر ایک کوڑا رکھ لے، دیوار پر کوڑا لٹکا ہوا ہو، اور روزانہ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ یہ کوڑا اس لیے رکھا ہے، اگر تم نے کبھی نماز چھوڑ دی تو تمہیں یہ لگے گا، اور اگر دوسری چھوڑی تو پھر لگے گا، تیسری چھوڑی تو پھر لگے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیٹا اور باپ جو ہے وہ اپنی اولاد پر ظلم کرے گا، بلکہ وہ کوڑا، لکڑی اور لاٹھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو ڈرانے کے لیے رکھیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو مجھے یہ کوڑا پڑھنا ہے اور مجھے اس سے کیا ہوگا، درد ہوگا۔ تو جیسے ہی 7 سال کی عمر ہو اپنی اولاد کو تلقین کریں کہ نماز کے لیے چلیں، نماز کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اب عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری اولاد فرما بردار بن جائے، نیکوکار بن جائے، نمازی بن جائے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ میری اولاد 5 وقت نماز پڑھنے والی بن جائے، زکوٰۃ دینے والی، صدقہ و خیرات دینے والی بن جائے۔ تو میاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھے گی۔ اگر آپ روزے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یقین مانو کہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے روزے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا دوست کرے گا بالکل اسی طرح یہ بھی کرے گا۔ اگر وہ اچھا ہے، اس کی بیٹھک اچھی ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ ہے اور اچھی مجالس میں جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز تلاوت کرتا ہے، تو بالکل آپ اس کو قیاس کر لیں، جیسے یہ کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہوگا کہ یہ فلان جو ہے وہ اس کا دوست ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اس مثال کو یہاں فٹ کر لیں۔ اگر باپ کسی کا جو والد ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو آپ 50% یہ احتمال کر سکتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی نماز پڑھتی ہوگی، اس کی اولاد بھی روزے رکھتی ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد نماز نہیں پڑھتا، روزے زکوٰۃ نہیں رکھتا، لیکن اس کی اولاد آگے چلی جاتی ہے اور وہ بہت اچھے اعمال کرتی ہے۔ لیکن عام طور پہ جو قانون اور جو مثال دیکھی گئی ہے کہ جس کے ماں باپ، جس کے والدین نمازی ہوتے ہیں تو اس کی اولاد بھی نمازی بن جاتی ہے۔ اگر باپ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو بچہ ایک نماز چھوڑ کے دوسری پڑھنے آ جائے گا۔ اگر مستقل مزاجی ہے باپ میں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن باپ بیٹے کو احساس ہو ہی جاتا ہے کہ مجھ پر بھی نماز فرض ہے۔ لیکن اس کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کریں۔ اور نماز کا حکم کس طرح ہوگا؟ اب 7 سال عمر ہو گئی ہے، اب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں جمعے کی، اب بیٹے کو کہیں کہ بیٹا تیار ہو جاؤ آج نماز کے لیے جانا ہے۔ پھر عصر کی نماز ہو جائے، پھر کہیں کہ چلو آج وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو دیکھا دیکھی بالکل وہ عمل کرتا رہے گا۔ بچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بچہ کوئی بھی چیز دیکھ لے 1-2 مرتبہ تو اس کے ذہن میں بالکل فٹ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیز مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے بچپن سے ہی اس کو نماز کی تعلیم دی، اس کو ذکر و اذکار کرنے کی تعلیم دی اور اصلاحی مجالس میں آپ لے جاتے رہے اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہے تو ایک دن آئے گا وہ بھی پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں، مجھے بھی سکھائیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ تلاوت کر رہا ہو قرآن کی تو بیٹا سنتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو آپ شروع میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو الفاظ آہستہ آہستہ یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے آپ جو پڑھیں گے وہ آپ کے ساتھ دہرائے گا، جہاں آپ رک جائیں گے وہ بھی رک جائے گا۔ تو یہ ابتدائی تعلیم دین اسلام کی اپنی اولاد کو شروع سے ہی دیں گے، تب جا کے یہ آپ کے لیے آخری عمر میں سہارا بھی بنے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حضور اسلام کا فرمان ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا عمل کر لیں، جیسے مثلا کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کھڑی کر دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے اور اپنے پورے پیسے اس میں لگا دیتا ہے، اب اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، ایک ایک جو شخص ہے نماز ادا کرتا رہے گا، جتنا ثواب اس نماز پڑھنے والے ایک آدمی کو ملے گا اتنا ہی ثواب جس شخص نے مسجد بنائی ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو آپ سوچیں کہ روزانہ اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی جو ہے وہ اسی طرح اوابین کے نوافل ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، سنن و مستحبات ادا کرتا ہے اور 5 وقت کی کتنے سال ہو گئے اس مسجد میں، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ مسجد جب تک یہ قائم رہے گی، جس شخص نے بھی اس مسجد کے بنانے میں حصہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دیتے رہیں گے، اور جتنے بھی نمازی آئیں گے ہر شخص کا ثواب
بالکل اس کے ساتھ برابر ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی مثال یوں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ نماز یہ چیز قائم رہے گی اس وقت تک ہر شخص کے عمل کا ثواب اس دوسرے شخص کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ صدقہ جاریہ کی مثال جیسے حضور اسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، اس میں سے ایک چیز اپنی اولاد بھی ہے۔ نیک اولاد ہو تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ مثلا آپ نے اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھا دیا، آپ نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھا دی، اور جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پڑھ کے جو ہے وہ عالم بھی بن جاتے ہیں، عالم بننے کے بعد پھر اس کے شاگرد ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے شاگرد بننے کے بعد وہ لوگ پھر عالم بن جاتے ہیں اور مفتی بن جاتے ہیں۔ جہاں تک اس شخص نے پڑھایا ہوگا اس ایک بیٹے نے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کے اپنے والدین کو بھی ملے گا، اس سے جتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس سے جتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ثواب بھی اس کو بھی ملے گا، اپنے اساتذہ کو بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ کی مثال۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کی اولاد کرتی ہے، اس کے بعد کسی نے جو ہے وہ گناہ کا کام کرتے دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ اس نے بھی دوسری جگہ پہ جا کے ہوٹل کھول لی اور ٹی وی لگا دیا، گانا فلمیں اور ساری چیزیں دیکھتا رہے گا، تو جہاں تک لوگ دیکھتے رہیں گے تو اس شخص کو بھی گناہ ملے گا، اور ساتھ ساتھ جہاں سے اس کی تربیت ہوئی ہے تو یہ تربیت جو ہے وہ وہاں تک بھی اس کے گناہ کی مثال جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب کریں اور اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کو نماز پڑھنا سکھائیں۔ شروع میں ہوگا آپ کے ساتھ آئے گا، یوں کر کے ہاتھ دھو لیے، یوں پانی مار دیا، وضو ہو گیا، پھر آہستہ پھر پیر دھوئے گا، یوں دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، وضو ہو گیا۔ پھر ایک دن آئے گا، آپ آئیں گے، اوپر کریں گے آستین ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آستین اوپر کرے گا، آپ کلی کریں گے، وہ بھی پانی لے کے آپ کو دیکھ کے کلی کرے گا، پھر ناک میں پانی ڈالے گا، پھر جا کے یوں پانی مارے گا۔ اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہیں، اس سے اگر یہ نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ آپ کو دیکھ کے سیکھتا جائے گا۔ جب اس کی عمر سمجھنے کی ہوگی، آپ اس کو مسجد میں کسی مولوی صاحب کے پاس بٹھائیں گے تو وہ اس کو نماز کی اہمیت بتائے گا اور نماز کے واجبات بھی سکھائے گا، نماز کے فرائض بھی بتائے گا، اور نماز نہ پڑھنے والوں کی مثالیں بتائے گا، اور حدیث شریف کے مفاہیم بتائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز نہ پڑھنے والوں کی جتنے مثالیں بتائی ہیں وہ جب اس کو سکھائے گا تو یہ ساری چیزیں اس بچے کو آہستہ یاد ہوتی جائیں گی، اور جیسے وہ نہ پڑھنے والوں کی مثال اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ اس سے ڈر کے نماز پڑھے گا۔ اور جب انسان ڈر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر کبھی کبھار خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جہنمیوں کا سب سے پہلا جو جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کس قدر نماز کی اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر نماز کے اعمال درست ہوئے، نماز پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال میں بھی تھوڑی سی چھوٹ دے دیں گے، اور قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت دیتے ہیں۔ نماز واحد چیز ہے، ہزاروں مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں بتائی ہیں، اس کی وعید بتائی ہے کہ اے مومنو نماز پڑھا کرو، اے مومنو نماز کو قائم کرو، اے لوگوں نماز کو قائم کرو۔ تو یہ جو دین کا خلاصہ ہے جس پر پورا دین کھڑا ہے، وہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ اگر نماز قائم کرنا شروع کر دی تو آہستہ ہمارے دوسرے اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر نماز ہماری اس میں کمی رہی تو دین کے دوسرے اعمال میں بھی ہم سستی کریں گے اور غفلت کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔